انسان پریشانی کے عالم میں فرتر پریشانی لیتا ہے۔ پریشانیوں کو ہم خود ہی مزید بڑھاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی پریشانی آتی ہے، اس پریشانی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں مزید اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، پھر ایریلیونٹ لوگوں سے اپنی پریشانی کو ڈسکس کرتے ہیں، مزید اس میں اضافہ کرتے ہیں، پھر ہم راتوں کو سو کے اسی پریشانی کو دوبارہ سے یاد کرتے ہیں، مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نتیجتاً ہوتا کیا ہے کہ ہماری پرفارمنس زیرو ہو جاتی ہے۔ اس پرفارمنس کے زیرو ہو جانے کی وجہ سے ہم ڈیوٹی کو صحیح انداز میں پرفارم نہیں کر پاتے، اور جب ان ڈیوٹیز کو بھی ہم نگلیکٹ کرتے ہیں جو ہم باؤنڈ ہیں کہ ان کو پرفارم کریں، تو پھر مزید پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب وہ پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں پچھلی پریشانیاں مل کے یہ جمع ہو جاتی ہیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، پلاننگ میں پڑ جاتے ہیں، مزید سوچتے ہیں، مزید پلان کرتے ہیں، پھر مزید ایریلیونٹ لوگوں سے ڈسکشن جا کے کرتے ہیں، اور پھر مزید پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پریشانیوں کے حل تلاش کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرنا جن لوگوں کو آپ کی جاب کی نیچر کا نہیں پتا، آپ کے بزنس کے نیچر کا نہیں پتا، ان کو آپ کا صحیح سائیکولوجیکل کنڈیشن کا نہیں پتا، تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ری انوینشن کے لیے کرنا پڑے گا۔ اب ری انوینشن کیا ہے کہ اپنے اندر کھو جاؤ، کازز آف فیلیئرز ڈھونڈو، کازز آف ٹربلز ڈھونڈو۔ دیکھیں، انسان نظر ایک آتا ہے، ایک نہیں ہے، دو انسان ہیں، بظاہر اور اندر والا۔ ہم کسی پیارے سے دوست سے ملتے ہیں، اس کو بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ جو بھی لمحات ہوتے ہیں ہمارے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ یا جتنا ٹائم بھی گزارا ہوتا ہے، بالآخر ہر بندے نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے۔ جب وہ دوست اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور ہم واپس آ جاتے ہیں، تو پھر ہم اسی کی خوشبوؤں میں رہتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ ملاقات 2 پل کی تھی، مگر اس کی انٹرپریٹیشن، اس کے لیے فیلنگز ہیں، وہ ابھی بھی لمبے عرصے تک چلیں گی، کیونکہ جو دوسرا انسان ہے کہ وہ ابھی بھی پریزنس محسوس کر رہا ہے اس آدمی کی جو چلا گیا ہوا ہے۔ تو لہذا انسان 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 4 ہے تو 8، 3 ہے تو 6، 2 ہے تو 4، 1 ہے تو 2۔ مطلب بظاہر آپ کو 10 انسان دکھائی دیتے ہیں، مگر وہ 10 نہیں 20 ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے۔ دراصل جو ایکسٹرنل، جسے ہم کہتے ہیں نا میکرو لیول کے اوپر جو پرابلمز پیش آتی ہیں، وہ اتنی ہارمفل نہیں ہوتی، اتنی ڈیپ نہیں ہوتی، مگر ہمارا اندر کا انسان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو، چھوٹی چھوٹی ٹربلز کو وہ اتنا ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ ان کو انبار بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو انبار ہے پریشانیوں کا، یہ پھر جب ہمارے مائنڈ کے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسے اپنے مائنڈ کو ہم اپنے لیے مفید طور پہ یوز ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈپریشن میں چلے گئے ہم۔ یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی، یہ فیئر، یہ پھر آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ میں ایک لیکچر فیئر، انگزائٹی اور ڈپریشن کے اوپر دوں گا، اس کی کازز اور اس کا ریموول بھی سجیسٹ کروں گا۔ ریسنٹلی میں نے کچھ فلاسفرز کو پڑھا ہے، جن میں سے اوشو کا ریفرنس میں دینا چاہوں گا۔ بڑی خوبصورت بات کی اوشو نے کہ انسان 2 قسم کے ایکشن پرفارم کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ انہی 2 ایکشن سے ہی کچھ لوگ اس کو دونوں ایکشنز دیکھ کے اس کے اوپر نیگیٹو کرٹیسزم پھینکتے ہیں،
اور کچھ اس کے ایک ایکشن کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ایک کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ایک ایکشن ہے اسکیپزم۔ اسکیپزم کیا ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور آپ کسی نہ کسی طرح ایک کام سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار سیٹ پہ آ کے کام کرو، ابھی آتا ہوں، آؤ کھیلتے ہیں، ابھی آتا ہوں، آؤ ذرا پڑھتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے ابھی پڑھتا ہوں، پھر ہوم ورک ملا ایک بچے کو، ابھی کر لیتا ہوں، ابھی 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 کرتے کرتے اس کا کل بھی آ گیا، پرسوں بھی آ گیا، کچھ نہیں کیا۔ یہ اسکیپ ہے، یہ ہے inability to do something۔ یہ sluggishness حصہ بن گئی اس کی نفسیات کا۔ کوگنیٹیولی وہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے، کسی چیز کو ریسیو ہی نہیں کر پا رہا، اور انٹیوشنلی وہ کچھ اور چاہ رہا ہے، مگر اپنے آپ سے بھی اعتراف کرنے سے گریزاں ہے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے۔ یہ اسکیپسٹ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ڈراپر۔ ڈراپر وہ ایک مفید شخص ہے جسے ہم ڈراپنگ کہتے ہیں۔ ڈراپنگ آج کل ہمارے میڈیا ٹرم میں یو ٹرن کو بھی کہا جاتا ہے۔ ڈراپنگ کیا ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں کہ فل ٹیم آپ کی کام کر رہی ہے، مگر کام کرنے کی جو رفتار ہے بہت سلو ہے، آپ اچانک اپنا جو ہے نا منشور چینج کر دیتے ہیں یا اپنی ورکنگ پلاننگ میں چینج لے آتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو دوسروں سے مختلف ہو جاتا ہے، یا آپ ٹیم سے جدا ہو جاتے ہیں اور آپ سولو فلائٹ لے پڑتے ہیں۔ تو وہ آپ کی جو سولو فلائٹ ہے یہ آپ کی انٹیلیجنس ہے۔ اب سولو فلائٹس بھی دو وجوہات کی بنا پہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، یا انٹیلیجنس یا پھر ٹیمیڈیٹی، بزدلی یا ذہانت۔ سولو فلائٹ میں جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ پرندوں کا غول بیٹھا تھا، ایک شکاری نے جال پھینکا، وہ جو پہلا پرندہ اڑتا ہے اور جال میں پہلے پھنس جاتا ہے وہ سولو فلائٹر تھا۔ اب اس نے ہو سکتا ہے بچ جاتا، ہو سکتا ہے نیچے بیٹھا رہتا تو بھی کہیں جال کے کسی حصے سے، کمزور حصے سے نکل جاتا، مگر اس نے فلائٹ لی ہے۔ ہاں بہت ایموشنل تھا یا بزدل تھا، بہرحال یا ہیسٹی تھا۔ ہیسٹ میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں سولو فلائٹرز، مگر وہ لوگ جو اپنی اسٹریٹجی بدل لیتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں پرانی اسٹریٹجیز کو، وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ڈراپر ایک انوویٹو شخص ہوتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کے اندر وہ کنزرویٹیولی نہیں سوچتا، ایگو کا سہارا نہیں لیتا۔ ایگو کیا ہے کہ روایتی طور پہ یہ سوچنا کہ جو میں نے سوچا ہے اگر میں نے یہ نہ کیا تو لوگ میرے اوپر ہنسیں گے۔ تو ایگو دراصل ایکٹیویٹی ہے پھر اس شخص کے لیے جو کنزرویٹو ہے، جو ٹریڈیشنل ہے، اس کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے۔ حالانکہ یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ایکٹیویزم ہے۔ سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ایگو کے سہارے جینے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہنسیں گے، لوگ یہ کہہ دیں گے، لوگ وہ کہہ دیں گے، کل لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ کبھی بھی ڈراپنگ کا سہارا نہیں لے سکتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جو بہت بڑے ایگوسٹ ہوتے ہیں آخر وہ اسکیپسٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ جب کچھ حاصل نہیں ہوتا تو انسان ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پھر مزید فیصلے کرتا ہے، اور ناکامی کے اندر کیے گئے جو فیصلے ہیں وہ بھی دو ہیں۔ نمبر ایک کم ناکامی، نمبر دو بالکل ناکامی۔ بہرحال ناکامی درمیان میں مکس ہوگی۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو ری انوینٹ کرے۔ خودکشی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اپنے پریشانیوں کو، اپنے غموں کو، اپنے
چھوٹی چھوٹی ٹینشنز کو اپنی سائیکالوجی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اس سے باہر نہیں آ پاتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اینگزائٹیز، فیئرز، پھر پریشانی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک سائیکولوجیکل ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جو نفسیاتی کشمکش ہے، اس سے پھر جان ہی نہیں چھڑا سکتے، پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا خودکشی حل ہے؟ ہاں، خودکشی اس سے مراد یہ کہ پریشانی اندر اتنی جم گئی کہ انہوں نے بم کی طرح بندے کو پھٹا دیا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان اپنے آپ کو ری انوینٹ کیوں نہیں کرتا؟ ری انوینشن کیا ہے کہ آپ اپنی لیئر سے پردہ اٹھائیں، فیئرز کو ختم کریں، حالات کو فیس کرنا سیکھیں، جو بھی لاسز ہو رہے ہیں لاسز کو سائیڈ پہ رکھ کے مزید پروفیٹیبلی سوچیں، مزید لاس ہوا مزید پروفیٹیبلی سوچیں۔ ایک وقت آئے گا کہ پریشانیاں آپ کے لیے روٹین کا ایک حصہ بن کے آپ اپنے حصے کا جو پروفٹ ہے وہ لے لیا کریں گے۔ دیکھیں کہ ایک واٹر میلن مختلف قسم کے ویسٹ پر محیط ہوتا ہے، اس کے بیچ باہر پھینک دیے جاتے ہیں، اس کی جو گری ہے وہ کھا لی جاتی ہے، اس کی سکن پھینک دی جاتی ہے، تو یہ سارا ویسٹ ہوتا ہے۔ ویسٹ کی خاطر پریشان نہیں ہوتے، اپنے منزل پہ نظر رکھیں، ریزولوشن کریں، ری انوینٹ کریں اپنے آپ کو۔ ایک رائٹر نے بڑی خوبصورت بات کی اپنی بک میں، سٹیو اس کا نام ہے، سٹیو شینڈلر، امریکن رائٹر ہے۔ انہوں نے ایک بک لکھی، ری انوینٹنگ یور سیلف، اور سٹیو رائٹر ہے 100 موٹیویشنز، 100 ways to motivate yourself۔ انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ری انوینٹ کرو، اپنے غموں کو دبا دو، آپٹمسٹیکلی سوچو، پیسمزم میں نہ چلے جاؤ، ہوپ لیسنس کا شکار نہ ہو، ہوپ فل ہو جاؤ۔ پھر اسٹوڈنٹ ہو تو کتاب اٹھاؤ، بزنس مین ہو تو چابیاں اٹھاؤ، ڈرائیور ہو تو گاڑی نکالو، استاد ہو قلم اٹھاؤ، رائٹر ہو قلم اٹھاؤ اور چلو۔ پریشانیوں نے آپ کی ٹانگیں کیوں باندھ لی ہیں؟ پریشانیوں سے نہیں ڈرنا، ری انوینشن کا سہارا لینا ہے اور کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف بڑھنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ بھائی مایوسی اسی لیے تو کفر کہی گئی ہے کہ انسان سے آپٹمزم چھین لیتی ہے۔ بی آپٹمسٹک، بی پلیزنگ، بی سیٹسفائیڈ، اور اپنا کتھارسس کر کے چلے، جان چھڑائے نیگیٹو چیزوں سے، پازیٹو چیزوں کو اپنائے، پریشانیوں سے نہیں ڈرنا۔ بی بریو انف۔